اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے بحمدللہ، کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جہاں نجاست کی ہم بات کر رہے تھے، نماز میں اگر کوئی شخص کو یہ شک ہو جائے کہ میں نجس ہوں یا میری نجاست کی کوئی پہلو جو ہے وہ اس سے ہو رہا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے غسل کر کے یا پاک کر کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر انسان حالت نماز میں ہے اور اسے شک ہو جائے تو اب یہ شک ایک قسم کا ہو سکتا ہے۔ جی، ایک دفعہ انسان کو شک ہوتا ہے کہ وہ نجس ہے۔ نجس بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ اس پر حالت جنابت تھی، مثلاً کہ وہ نجس تھا، مجنب تھا اور اس نے غسل نہیں کیا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا کسی وجہ سے بھی، تو اگر اسے یقین ہے کہ غسل نہیں کیا ہے تو یہ نماز صحیح نہیں ہے، یہ نماز کو فوراً توڑ دے کیونکہ یہ نماز ہی نہیں ہے، اور جائے گا غسل کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ اگر بدن نجس ہے اس کو شک ہے کہ میرا بدن نجس تھا، مثال کے طور کے اوپر ہاتھ نجس ہو گیا تھا، پیر نجس ہو گیا تھا یا کپڑا نجس ہو گیا تھا، اور اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو پاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یعنی اس کو یہ پتا کہ میرا ہاتھ نجس ہوا ہے لیکن اب اسے یہ شک ہے کہ میں نے اس کو پاک کیا کہ نہیں کیا، تو یہ نماز جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو پوری کنٹینیو کرے گا، نماز کی صحیح ہے، لیکن اگلی نماز کے لیے اس کو اپنا ہاتھ یا جو بھی بدن کا حصہ جہاں پہ نجس تھا اس کو دھونا پڑے گا، اور اگر لباس نجس تھا بس لباس یا تبدیل کر لے یا اتنے حصے کو پاک کر لے، تو اس کی اگلی نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کو شک نہیں یقین ہو جائے کہ میرا بدن نجس ہے، یا یقین ہو جائے کہ یہ لباس نجس ہے، یقین ہو جائے، شک نہیں ہے، یقین ہو جائے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کو نماز چھوڑ کر اس بدن کو پاک کرے، لباس کو پاک کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ پاک کرنے سے مطلب نہانا نہیں ہے، غسل کرنا نہیں، ہاتھ نجس ہے پورا بدن دھونے کی ضرورت نہیں، ہاتھ دھونا ہے، پیر نجس ہے، پیر کے اس حصے کو جہاں نجاست ہے اس کو پاک کر لینا کافی، شرٹ نجس ہے مثال کے طور پہ، شرٹ بدل لی خالی، جی، آپ کا وضو صحیح ہے، آپ دوبارہ نماز شروع کر کے نماز پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو انتقال کر جاتا ہے کیا اس کے جسم کو زمین پہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر شخص کا انتقال ہو گیا جسم کو زمین پہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ، البتہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں علاقائی ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ تخت ہوتے ہیں، تخت کے اوپر ہوتے ہیں یا پلنگ ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ تابوت ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ جسم کو زمین پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، خود جسم کو زمین پہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا یہ جسم کو زمین پر رکھنا سبب بے حرمتی کا سبب بن رہا ہو کسی علاقے میں، کہ وہاں جسم کو زمین پہ رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہو یا اس علاقے میں اس کو بے حرمتی سمجھا جاتا ہو، تو پھر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے، وَإِلَّا خود جسم کو زمین پہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مورچری میں جو بھیجتے ہیں، جیسے جو پوسٹ مارٹم کا ایک وہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوال ذہن میں ایک دم سے آیا، تو اس کے لیے اگر ممکن ہو پوسٹ مارٹم سے منع کرنے کے لیے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی انسان کے جسم پر اذیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مطلب پوسٹ مارٹم کو اگر منع کیا جا سکتا ہو کچھ بھی ایسے حالات میں جو بن رہے ہوں تو وہ کیا زیادہ بہتر رہتا ہے؟ بالکل، خود پوسٹ مارٹم شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ اسے روک سکتے ہیں اور منع کر سکتے ہیں یا ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان موارد میں جہاں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی ملک کا قانون ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کو ان حالات میں موت ہو جائے تو اس کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے مثلاً، اور آپ کسی طرح سے روک نہیں سکتے ہیں تو وہاں آپ مجبور ہیں، لیکن جہاں آپ روک سکتے ہیں وہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوسٹ مارٹم جسم کا نہ ہونے دیں، چہ بسا کہ اگر جسم کو جو اس طرح سے اذیت دی جاتی ہے وہ روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی ممکن ہے احساس ہو، اور خود مومن کے جسد کا احترام جو ہے وہ اس سے مجروح ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آغا السلام علیکم، کیا کوئی شخص اپنے فیک ڈاکومنٹ بنوا سکتا ہے اگر میرے اختیار میں ہو جس کی وجہ سے اس شخص کی روزی لگ جائے؟ کیا وہ ڈاکومنٹ بنوانے کے بدلے منصفانہ پیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جہاں تک فیک ڈاکیومنٹس کا مسئلہ ہے، اسلام ڈاکیومنٹس کے اوپر بہت زیادہ
جس کو آپ کہیے توجہ نہیں رکھتا ہے جی کہ ایک انسان اگر ڈاکیومنٹ ہولڈر ہے تو وہ کسی چیز کا ایکسپرٹ ہے کہ نہیں، ایکسپرٹ ہے، اور جس کے پاس نہیں وہ نہیں، ایسا کوئی سسٹم اسلام میں نہیں ہے. لیکن جہاں عرف میں یہ چیزیں عرف کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں جرنل ہوتی ہیں، جنون ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان اس کی کیا حیثیت ہے، اس بات کو لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو اگر اس عمل کے ذریعے سے کسی دوسرے کا حق غصب نہ ہو رہا ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو، تو اپنے آپ میں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس کے عوض میں اگر کوئی پیسے بھی لے رہا ہے تو وہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر حق چھن رہا ہو کسی کا، جی یا مثال کے طور پر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہو، یا کسی کو جانی یا مالی نقصان ہو رہا ہو اس کے نتیجے میں، تو پھر یہ عمل صحیح نہیں ہے. جب عمل صحیح نہیں ہوگا تو اس کے لیے پیسے لینا بھی صحیح نہیں ہوگا. جزاک اللہ. مثلاً اگر کوئی اگزام دیا ہے، 2 کمپٹیٹر ہیں اور اس میں ایک جو ہے اچھے نمبر لا رہا ہے، اور اس کے عوض میں دوسرے کو بدل میں اس کو ڈاکٹرین کر کے اس کے ڈاکیومنٹس کو بنا کر اس کو پاس کیا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہے. یہ بالکل ہی غلط، کیونکہ وہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ناانصافی. جزاک اللہ. اگر ایک اور ان کا سوال جو ہے کہ کرپٹو کرنسی پہ پوچھا ہے پھر، کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں تو اس کو بین کیا گیا، لیکن دنیا میں یہ چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی کے نام سے ڈفرینٹ کرنسی کی گئی. کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کے نظریے کے مطابق کرپٹو کرنسی کو خریدنا، بیچنا، اس کے سلسلے میں تجارت کرنا، یہ بالکل اسی طرح جائز ہے جیسے شیئر مارکیٹ میں رقم لگانا اور انویسٹ کرنا جائز ہے. تو کرپٹو کرنسی بھی ایک مجازن ایک اعتبار کی چیز ہے، جس کو بجائے اس کے کہ جس طرح ملکوں کی کرنسی کا اعتبار ورلڈ بینک یا سونے کے ذریعے سے طے ہوتا ہے، یہاں کرپٹو کرنسی کا اعتبار جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے، اس فنڈز کے ذریعے جو اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ اعتبار ہے. جس طرح تمام معاملات جائز ہیں، یہ معاملات بھی جائز ہیں. ایک خار کا سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو پیریڈز ہیں وہ بہت زیادہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسی دوا لے سکتے ہیں کہ جس کو روکا جا سکتا ہو یا ڈیٹ کو آگے تبدیل کیا جا سکتا ہو؟ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر خاتون کسی وجہ سے، حتیٰ بغیر کسی وجہ کے بھی کوئی دوا ایسی کھائے جس کے ذریعے سے اس کو خون نہ آئے، یا خون کی مثلا تاریخ آگے بڑھ جائے کسی وجہ سے، تو یہ کام کر سکتی. اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. مثال کے طور پر زیارات کے سفر پہ جانا ہے، اگر وہاں مثال کے طور پر یہ پریشانیاں ہو جائیں تو زیارت کے سفر سے محروم رہ سکتے ہیں، کیونکہ اب مثلا محدود وقت ہے، ساری جگہ زیارت کرنے جانا ہے، اس حالت میں حرم کے اندر نہیں جا سکتے. اگر اس کو روکنے کے لیے کہ مثلا یہ شروع ہی نہ ہو اس بیچ میں، یا مثال کے طور پر ڈیلے ہو جائے اس طرح کے کام کرنے میں، یا حتیٰ بغیر کسی وجہ کے بھی اگر کوئی دوا کے ذریعے سے اس کو روکنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم. اگر ہم ٹھیکیدار ہیں اور اس میں رشوت چلتی ہے کھلے کام کے 18%، یا ہم اس سے 18% دیتے ہیں اور دیگر بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے کام کو نکلوانے کے لیے اس سے زائد بھی آفر کرنا پڑتی ہے، تو کیا یہ رشوت دینا اور اپنا کام نکلوانا صحیح ہے یا یہ حرام ہے؟ خود اپنے آپ میں رشوت دینا یعنی اپنے کام کے لیے کسی دوسرے کو ایک ایسی چیز دینا جس سے وہ آپ کے حق میں اس چیز کو تبدیل کر دے جو آپ کا حق نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کا حق ضائع ہو جائے گا، تو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے الگ سے کوئی چیز دینا پڑے تو یہ چیز دینا جائز ہے. لینے والے کے لیے ایک الگ حکم رہے گا، کیونکہ اس کو لینا صحیح نہیں، کیونکہ اگر اس کو حکومت کسی کام کے لیے معمور کر چکی ہے اور اس کی تنخواہ دے رہی ہے تو اس کو الگ سے کسی سے کچھ لینے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر یہ اچھا دوسری چیز میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا ٹھیکیدار ہیں، اب انہوں نے کہیں پر جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹینڈر میں اپنی کچھ وہ بھیجا، انہوں نے اپنا پروپوزل بھیجا اور یہ بعد میں الگ سے انڈر ٹیبل کچھ الگ سے رشوت یا اس طرح کی کوئی چیز مدد کر کے کسی ایسی کمپنی کو نقصان کرائیں جس کو حق تھا کہ اس کو یہ ٹینڈر ملتا، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے اس کو اپنے حق میں کرا، یہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن کچھ دفعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر اس کام کے آپ کا اصل حلال صحیح کام بھی صحیح نہیں ہو پائے گا، تو آپ اس کو کام کے لیے اس کام کریں، لیکن دیتے وقت رشوت کی نیت نہیں، ہدیے کی نیت کریں. لینے والے کے لیے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. جزاک اللہ. زما زیدی صاحب رامپور اتر پردیش سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے چندہ دینا کیسا ہے؟
دوسرے مذاہب کی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے اگر انسان پیسے دے رہا ہے تو شرعاً اگر اس کو پوچھا جائے تو یہ صحیح عمل نہیں ہے، کیونکہ اعانہ بالکفر ہے، یعنی کفر کی مدد کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ کا یہ عمل مسلمانوں کی حفاظت کا سبب بنے، یا مسلمانوں کی عزت کا سبب بنے، یا مسلمانوں کے درمیان خلفشار سے بچنے کا سبب بنے، تو اس کام میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی تھوڑی سی رقم سبب بنے گی کہ آپ کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں یا ناموس مسلمین محفوظ رہے، تو آپ یہ عمل انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ہدف یہاں پر مدد آپ سامنے والے کے مقدس مقام کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مدد آپ اسلام کی اور مسلمین کی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کام کے ذریعے سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فیض آباد سے عمران عباس صاحب سوال کرتے ہیں، سرکار سوشل میڈیا پر آج کل نامحرم لوگوں کی بہت ساری پوسٹ ہوتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو اپریشیٹ کرنا ہی پڑتا ہے، تو کیا ان کی سٹوری یا ان کے فوٹوز کو لائک کرنا اور اس پر کمنٹ دینا کرنا جائز ہے یا منع ہے؟ نامحرم خاتون کی تصویر کو دیکھنا ہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کوئی بات لکھی ہے، اس بات کی آپ تعریف کریں، یا مثال کے طور پر کوئی تحقیقی کام ہے، کوئی علمی کام ہے، کوئی گفتگو ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ اس چیز کو آپ اگر مثال کے طور پر لائک کر رہے ہیں یا اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر تصویر کا مسئلہ ہے تو خود تصویر کو دیکھنا، پوسٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور نامحرم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اس کو لائک کرنا تو اپنے آپ میں ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں، خود خبر کو یا کسی بات کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم آغا، روزے کا مفہوم کیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کسی نے سنتی روزہ رکھا، اور ایک صاحبہ نے کہا کہ ہم آپ کو یہ روزہ کھلوا سکتے ہیں قبل الزوال، تو وہ آ کے انہوں نے روزہ کھلوا دیا۔ تو کوئی روزے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو شام سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے بھی کھلوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، روزے کی جہاں تک فلسفے کا مسئلہ ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا جس طرح پچھلی امتوں پہ کیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اصل ہدف یہ ہے کہ صاحب تقویٰ ہو جاؤ، کیونکہ روزہ انسان کو پریکٹس کراتا ہے، ہم صحیح معنوں میں اگر کہیں کہ وہ کس طرح سے پرہیز کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 سے 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے ہم نیت کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، تو وہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہمارے فریج میں رکھی ہیں، ہمارے گھر میں رکھی ہیں، ہمارے پاس ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں روزے کے ذریعے سے، اور نفس کو کنٹرول کرنے والا ہی تقوی کی وادی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اصل فلسفہ روزے کا یہ کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اب رہی بات کہ کیا کوئی روزہ ایسا بھی ہے کہ جس کو کھلوایا جا سکتا ہے؟ بالکل، ہر مستحب روزہ، یعنی رمضان کے واجب روزے یا قضا واجب روزے یا نذر اور عہد کا کوئی واجب روزہ، اس کے علاوہ جو مستحب روزے ہیں جو سال میں کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، خصوصاً رجب میں، شعبان میں مستحب ہے، پورا رجب روزہ رکھنا مستحب ہے، شعبان میں مستحب ہے، شبہ جمعہ یعنی پنجشنبے اور جمعے کے دن روزہ رکھنا، اور بھی بہت سی تاریخیں ہیں جس پہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کی 1 سے 9 تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ماہ شوال میں عید کے بعد، مثلا عید کے 3 دن بعد 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو اس طرح بہت سے روزے ہیں جو مستحب روزے ہیں۔ مستحب روزے میں اگر انسان مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھے اور کوئی مومن اس کو دعوت دے کے وہ روزہ کھول لے، تو قبل از غروب آفتاب، وہ جب بھی مومن اس کو دعوت دے وہ روزہ کھول سکتا ہے۔ خداوند عالم دونوں کو روزے کا ثواب عطا کرے گا، اس کو روزہ رکھنے کا، اس کو روزہ کھلوانے کا، کیونکہ یہاں ہدف خدا کے لیے بھوکا رکھنا ہدف نہیں ہے۔ خدا کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اس کی ہم عبادت کو قبول کر رہے ہیں، ہدف اس کا یہی تھا۔ دوسری طرف ایک انسان اپنے بھائی کو رنج سے اور سختی سے باہر نکالنا چاہ رہا ہے اور کھانا کھلانا چاہ رہا ہے، جو خداوند عالم کی طرف سے پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا مستحب روزہ ہے، اس کو کھلایا جا سکتا ہے۔ البتہ مستحب روزہ کھولنے کی نیت سے اگر روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ نہیں، اگر پہلے سے مجھے نیت ہے کہ میں 10 بجے کھول دوں گا تو یہ روزہ نہیں ہے۔ نیت یہی ہو کہ میں مغرب تک روزہ پورا کروں گا۔ اب اگر کسی مومن نے آپ کو دعوت افطار دے دی تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ روزہ کھول لیں، آپ کو دونوں چیزوں کا ثواب مل جائے گا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین،
یہی ہے اسلام، اور اسلام کو اپنی طریقے سے نہ سمجھیے تو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر جو ہمارے علماء اور مرجع ہیں ان کے فتاووں کے اعتبار سے اور جو انہوں نے بتایا ہے اس زاویے سے، کیونکہ ہم اب کبھی کبھی اپنی منطق اور اپنی سوچ کو داخل کرتے ہیں اور اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ بحمدللہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت سا سوال ہے، علی جبران لکھنؤ سے کرتے ہیں، آغا کیا ہم اپنے مرحوم نان مسلم ٹیچرز کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس میں اس کو ثواب پہنچے؟ اگر اس کو ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے تو ہمارے دل کی تقویت کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو اچھا لگے جو مجھے۔ دیکھیں، جہاں تک ثواب اور ایصال ثواب کا مسئلہ ہے، ایصال ثواب اس کے لیے جو خدا پر ایمان رکھتا ہو، جی، جو ایمان نہیں رکھتا اس کو کس طرح سے ثواب پہنچے گا یہ اللہ بہتر سمجھا سکتا ہے، شاید ہماری سمجھ کے باہر کی چیز ہے کہ جس کو یقین ہی نہیں ہے معاد پر اور خدا پر اور تمام چیزوں پر، اس کو اس خدا سے ہم کیسے ثواب کی توقع کر سکتے ہیں جس کو وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ لیکن ہاں، جہاں تک احترام کی بات ہے، معلم کا احترام کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر اس احترام کے سبب میں اپنے معلم کے جو مر چکا ہے معلم یا ٹیچر یا استاد، اس کے احترام میں اس کے گھر والوں کی مدد کر دینا مثال کے طور کے اوپر، یا اس کے لیے کوئی کام انجام دے دینا جو اس کا بچا ہوا کوئی کام تھا، مثال کے طور پر قرضہ تھا اس کا قرضہ ادا کر دیا، یا مثال کے طور پر اس کے نام پر لوگوں کو پانی پلا دیا، پانی کی ایک ٹنکی لگا دی، یا اس طرح کا کوئی بھی جو عموم کے خیر کی کام ہیں جو صدقہ جاریہ کے عنوان سے، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس شخص کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ بالاخره یہ بانی ہے۔ اگر اس شخص کے لیے کسی طرح کا سبب خیر ہو سکتا ہے تو خداوند عالم اس کے عوض میں شاید اس کے خیر اسے عطا کر دے۔ وَإِلَّا خود ایصال ثواب کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، تو جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے اس طرح کے ایصال ثواب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اپنی تسکین کے لیے یا اپنے استاد کے احترام کے لیے اس طرح کسی عمل کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شبیر حسین کاسکر کرگل سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آغا، کیا نارتھ کی طرف دروازہ رکھنا منع ہے اسلام میں؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ یہ جو تمام علوم ہیں، یعنی کہ جہاں پر گھروں کی بناوٹ اور یا کھڑکی کا یا دروازے کا کھلنا یا بند ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل الگ فن ہے، اور عام طور سے چائنا سے اور انڈیا کے بعض علاقوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ بہتر انسان جو شرعی حکم ہے اور اس کا تعلق فقہ سے زیادہ اخلاق کی دنیا میں ہے، اور آداب المتعلمین ایک کتاب ہے جس کو اگر پڑھ کر انسان ان چیزوں کو دیکھے تو شاید اس کے لیے زیادہ تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جو ہمارے لیے خاص چیز بیان کی گئی ہے گھر کے سلسلے میں، وہ رخ جو ہے وہ قبلے کا معاملہ ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، اور انسان گھر کو اس طرح سے بنائے کہ اس کے لیے قبلے کو ڈھونڈنا، قبلے کو سمجھنا آسان ہو، یا بیت الخلاء کی بناوٹ اس طرح سے ہو کہ قبلے کی طرف یا قبلے کی پشت کے اوپر وہ نہ بنا ہوا ہو۔ یہ چیزیں رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے، اس کو حکم شرعی آپ کو مل جائے گا۔ باقی اگر آپ کو اس کی بہت زیادہ جستجو کرنی ہے تو آداب المتعلمین میں جا کے گھر بنانے کے جو طریقے ہیں اور اس کی جو آداب ہیں وہ اس میں بہت تفصیل سے موجود ہے، اس کے مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ۔ لکھنؤ سے ایک اور صاحب کا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جو نئے نئے گھر بنتے ہیں، اور ہم کیونکہ جس محلے میں رہتے ہیں وہ ساری آبادی مومنین کی ہے، لیکن اس میں کچھ افراد ایسے کہ نئے گھر بنتے وقت اس میں ایک کراس یا ایک ایسا انداز بناتے ہیں کہ جیسے غیر مسلم میں بنایا جاتا ہے، جو لوگ بنا دیتے ہیں اسکیچ کر کے اس میں ایک تصویر، تو کیا اس تصویر اور اس طرح کی چیزیں بنانا جائز ہے؟ اگر کسی غیر اسلامی مذہب کا نماد بن رہا ہو، کفر کا نماد بن رہا ہو، تو اس کی تصویر اور نقاشی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صلیب بنا دے، مثال کے طور پر کسی اور مذہب کی کوئی علامت بنا دے اپنے گھر میں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نقاشی کی ہے اس نے، کوئی پینٹنگ لگائی ہے اس نے، اگر پینٹنگ سے مراد یعنی طبعی کسی نیچر کی چیز کو لگایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا بیل بوٹے بنائے ہیں، پیڑ بنائے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نماد کفر کو بنایا ہے تو اس کو بے اعتراض ہے، اس پر پرہیز کرنا چاہیے۔ منیر عباس صاحب میرٹھ سے سوال کرتے ہیں، اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ لڑکا اگر محلے میں کوئی نزدیک شیعہ جامع مسجد یا شہر میں کوئی جامع مسجد نہیں ہے تو کیا سنی مسجد میں امام کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے کہ امام عادل ہو، اور عدالت کے لیے شرط ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر
فائز ہو. لہٰذا اگر امام ولایت امیر المومنین کو قبول کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر ولایت امیر المومنین کو نماز قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے. رہی بات جمعے کی، تو نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں واجب تخیری ہے. یعنی تمام شرائط جمعہ اگر فراہم ہوں تب بھی انسان کو اختیار ہے کہ چاہے وہ جمعے کی نماز پڑھے چاہے وہ ظہر کی نماز پڑھے. چبسا کہ جو نماز جمعہ ہو ہی نہیں رہی ہے، کسی مومنین کی بستی سے دور ہے، وہاں کے مومنین نہیں رہتے ہیں، نماز جمعہ برپا ہی نہیں ہو رہی ہے امامیہ، تو اس پر نماز جمعہ ویسے بھی نہیں ہے، اس کو نماز ظہر ہی پڑھنی ہے. ایک اور صاحب کا سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک غیر مسلم، جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو کے گھر کام کرتا ہوں اور دوپہر کا کھانا وہ بھیجتے ہیں، تو میں کیا اس کو کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ جہاں تک کفار کے ہاتھ کے کھانے کی بات ہے تو اگر اس سے پرہیز کر سکتے ہوں، کیونکہ وہ نجس ہے، ان کے جسم سے اگر وہ مس ہوا ہے، ہاتھ گیلے ہاتھ سے لگایا گیا ہے، ہاتھ سے پکایا گیا ہے، ہاتھ سے اس کو رکھا گیا ہے، تو وہ نجس ہو گیا ہے، تو نجس کھانا کھانا حرام ہے، منع ہے. لہٰذا اگر اس سے پرہیز کر سکتے ہوں کہ اس کے نہ کھانے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ان کو اپنے مالی نقصان یا کوئی اور طرح کا نقصان نہیں ہوگا، تو اس سے پرہیز کریں. لیکن اگر پرہیز نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے پاس، یا نوکری کو مسئلہ ہو سکتا ہے، یا اسلام کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ فکر آئے کہ مسلمان یا نہیں کھاتے، یا سارے مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی گوشت سے اور اس کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جزاک اللہ. مہوا گجرات سے اکبر علی صاحب سوال کرتے ہیں، اگر خمس کی ڈیٹ گزر گئی ہو اور گولڈ کوائن پر خمس نکالنا باقی رہ گیا ہو تو اس کی قیمت کے مطابق خمس کیسے نکالنا چاہے گا؟ کرنٹ ویلیو کے مطابق یا خمس کی ڈیٹ تھی اس ٹائم کے مطابق کیسے نکالا جائے گا؟ اگر کوئی انسان کسی چیز کا خمس نکالنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر ان کے پاس کوئی کموڈٹی ہے جس کے اوپر خمس واجب اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ استعمال نہیں ہوا، صرف سونے کا سکہ ہونا کافی نہیں ہے خمس واجب ہونے کے لیے. جی، سونا سکہ ہو اور رائج الوقت ہو، یعنی استعمال ہوتا ہو. اگر استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس پر خمس یا زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہاں اس طرح سے اس پر خمس واجب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس رکھا رہ جائے اور استعمال نہ ہو. جیسے ہمارے پاس پیسے تھے، میں نے سکہ خرید لیا اور سکہ خرید کے ہم نے اپنے گھر میں رکھ دیا، اسٹور کر لیا، اب ہمیں کوئی استعمال نہیں ہے، زیور کی طرح بھی استعمال نہیں، وہ رکھا ہوا ہے، کوئی استعمال اس کا نہیں ہو رہا ہے، تو 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. تو جب خمس نکالنے کا وقت آئے گا تو اس کی جو ویلیو ہے وہ کرنٹ ویلیو کے لحاظ سے اس کا خمس نکالا جائے گا. اگر خمس کے بارے میں میرا سوال ہے کہ کیا ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی خمس ہے اور صرف دیا نہیں جاتا؟ اس پر تھوڑا سا. اہل سنت افراد نے خمس کو صرف مال غنیمت تک محدود کر دیا ہے، یعنی اگر جنگ ہو اور جنگ میں مسلمان لشکر کفار لشکر کو شکست دینے کے بعد جو مال اس کے ہاتھ میں لگے گا اس کا خمس اسے دینا پڑے گا. خمس ان کے یہاں موجود ہے لیکن انہوں نے اس کو محدود کر دیا ہے صرف جنگ کے مال غنیمت میں. علماء امامیہ کے نزدیک ائمہ علیہ السلام نے جو ہم تک بات پہنچائی اور علماء نے ہم تک پہنچائی ہے اس میں ہر طرح کے فائدے پر خمس واجب ہے، صرف مال غنیمت پر نہیں. ہر طرح کا فائدہ، یعنی پورے سال کا خرچ گزرنے کے بعد اگر کوئی چیز بچت آپ کے پاس ہے تو آپ پر خمس واجب ہے، اگر بچت نہیں ہے تو کوئی خمس واجب نہیں ہے. کچھ اور چیزوں پر بھی ہے جس کا بچت کا تعلق نہیں، جیسے مروارید ہے یا کانے ہیں یا خزانہ کسی کا نکلا ہے، تو ان چیزوں پر بھی خمس واجب ہوتا ہے، لیکن ان کے شرائط ہے، تفصیل آپ کو رسالہ توضیح المسائل میں مل سکتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ کچھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور انشاءاللہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہمیں ضرور پہنچائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.